تو آج کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہمارے پاس آج ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں بلکہ ایک تصویر پر لکھی چند سطریں ہیں۔ جی، ہمارے ایک سامع نے بھیجی ہیں، اور کبھی کبھی سب سے گہری باتیں ایسی ہی مختصر تحریروں میں ہوتی ہیں۔ بالکل، ان چند سطروں میں ایک بہت بڑا دعویٰ چھپا ہوا ہے، زندگی کے ہر مسئلے کے لیے ایک سادہ سا فارمولا۔ ایک طرح کا فارمولا ہے نا۔ یہ تحریر ایک مکمل نظریے کا خلاصہ پیش کرتی ہے، ایک مسئلے کی تشخیص، اس کی وجہ، اور پھر ایک حتمی نتیجہ۔ صحیح، تو آج ہم اسی کی تہوں میں اتریں گے۔ اس میں کچھ بڑے بڑے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اسلامی نظام، صحیح فطرت۔ جی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا مطلب سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک بہت ہی دو ٹوک بیان سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اسلامی نظام سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف فتنہ اور فساد کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا، اور صرف بڑا نہیں بلکہ ایک مطلق دعویٰ ہے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان پر غور کریں، صرف اور صرف۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا نتیجہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک فطری قانون کی طرح پیش کیا گیا ہے، جیسے کشش ثقل کا قانون۔ اچھا، کہ اگر آپ ایک عمل کریں گے تو اس کا رد عمل یقینی ہے۔ بالکل، اس میں کسی رعایت، کسی اتفاق یا کسی اور امکان کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن یہ فارمولا لاگو کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف بڑے فیصلوں کے لیے ہے؟ شادی، کیریئر؟ نہیں، تحریر اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ وہ کہتی ہے چاہے وہ ذاتی زندگی ہو یا گھریلو ہو یا سماجی، تو مطلب زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیا۔ ہر ممکنہ پہلو کا۔ آپ کا ذاتی فیصلہ، جیسے آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، آپ کا گھریلو فیصلہ، بچوں کی تربیت، اور آپ کا سماجی فیصلہ، پڑوسیوں سے سلوک، سب اسی ایک قانون کے تابع ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منطق کے مطابق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں، بالکل۔ تحریر یہی کہہ رہی ہے، وہ ایک لہر کی بات کر رہی ہے جو ایک چھوٹے سے پتھر سے شروع ہوتی ہے اور پورے تالاب میں پھیل جاتی ہے۔ ایک زنجیر کا اثر، ڈومینو ایفیکٹ۔ جی بالکل، ایک غلط ذاتی فیصلہ گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے، اور جب بہت سے گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا بنیادی دعویٰ، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اسلامی نظام۔ یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ بالکل، جب تحریر کہتی ہے اسلامی نظام سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، تو اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ ذاتی اخلاقیات ہے یا کوئی بڑا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ؟ اور یہی اس بحث کا سب سے اہم سوال ہے۔ اس تحریر کی آپ کہہ سکتی ہیں خوبصورتی یا خامی یہی ہے کہ وہ اس اصطلاح کی وضاحت نہیں کرتی۔ اچھا؟ جی، اس ابہام کی وجہ سے ہر پڑھنے والا اس کا مطلب اپنی سمجھ کے مطابق لے سکتا ہے۔ ایک شخص کے لیے اسلامی نظام کا مطلب 5 وقت کی نماز ہو سکتا ہے، اور دوسرے کے لیے شاید اسلامی معاشی اصول کو زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے نا؟ کیونکہ یہ ہر کسی کو اپنی سطح پر اس سے متفق ہونے کی گنجائش دیتا ہے۔ یقیناً اگر مصنف اس کی کوئی ایک تنگ تعریف کر دیتا تو شاید بہت سے لوگ باقی دلیل کو بھی رد کر دیتے، لیکن اسے کھلا چھوڑ کر مصنف نے اسے ایک ایسی چھتری بنا دیا ہے جس کے نیچے بہت سے لوگ پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو بات کو منوانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ جی، اچھا، یہاں سے بات اور بھی گہری ہوتی ہے جب تحریر اپنی دلیل کو اگلے مرحلے پر لے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آج ہمارے گھروں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ ہم نے اسلام سے ہٹ کر، اپنی صحیح فطرت سے ہٹ کر فیصلے قائم کیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں صرف اسلام سے ہٹنے کی بات نہیں بلکہ ایک اور چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، اپنی صحیح فطرت۔ بالکل، اور یہ اس تحریر کا سب سے دلچسپ اور فلسفیانہ حصہ ہے۔ صحیح فطرت کا لفظ استعمال کر کے وہ اس دلیل کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ فطرت سے کیا مراد ہے یہاں؟ اسلامی الہیات میں فطرت کا تصور بہت گہرا ہے، مطلب وہ بنیادی پاکیزہ حالت جس پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ وہ اندرونی کمپس ہے جو صحیح اور غلط کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام کوئی باہر سے مسلط کردہ اصولوں کا مجموعہ نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی اندرونی ساخت کا ہی آئینہ ہے۔ یعنی اسلام پر عمل کرنا دراصل خود اپنی فطرت پر عمل کرنا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دعویٰ ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص اسلامی اصولوں سے ہٹتا ہے تو وہ صرف خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود اپنی ذات کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ صحیح، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرندہ اڑنے کے بجائے تیرنے پر اصرار کرے یا مچھلی پانی سے باہر رہنے کی کوشش کرے، نتیجہ صرف تباہی ہوگا۔ اس سے تو دلیل کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب اختلاف کرنا صرف ایک رائے کا اختلاف نہیں رہا۔ اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اسلام سے بلکہ فطرت سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت ہوشیار نفسیاتی پہلو ہے۔ یہ کہہ کر کہ اسلامی راستہ ہی فطری راستہ ہے، یہ ہر دوسرے راستے کو خود بخود غیر فطری قرار دیتا ہے۔ تو یہ صرف صحیح اور غلط کا معاملہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ صحت مند اور بیمار یا اصلی اور نقلی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی جامع تصویر بناتے ہیں۔ ایک بنیادی اصول، اسلامی نظام، جو صحیح فطرت کے مطابق ہے، اس سے انحراف کا ایک ہی نتیجہ، فتنہ اور فساد، اور پھر مصنف اس پورے نظریے کو موجودہ حقیقت پر لاگو کرتا ہے۔ جی، اور یہیں پر یہ تحریر ایک نظریاتی بحث سے نکل کر ایک جذباتی اپیل بن جاتی ہے، گھروں کی تباہی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ بیان کردہ ایک وجہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں ان سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ یہ لوگوں کو ایک سادہ وضاحت فراہم کرتا ہے، پیچیدہ مسائل کی ایک سادہ وجہ، اور پھر تحریر اپنے اختتام پر پہنچتی ہے جو بہت ڈرامائی ہے۔ لکھا ہے، اور آج گھر میں رہ گیا تو صرف اور صرف فساد۔ آخر میں وہ دو فجائیہ علامتیں۔ جی، وہ اس کے جذباتی وزن کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ یہ تحریر کا کلائمیکس ہے۔ یہ صرف ایک نتیجہ بیان نہیں کر رہا بلکہ اس پر ماتم کر رہا ہے، ایک چیخ کی طرح ہے۔ فساد، یہ لفظ خود بہت جامع ہے۔ فساد کا مطلب ہے بگاڑ، تباہی، گلنا سڑنا۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ گھر کا ادارہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے۔ جی، اور وہاں صرف تباہی باقی بچی ہے۔ اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو یہ تحریر ایک بہت ہی واضح منطقی سلسلہ پیش کرتی ہے نا؟ بالکل واضح۔ زندگی کا ایک فطری طریقہ ہے اسلامی نظام۔ دوسرا، انسانوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ تیسرا، اس کا لازمی نتیجہ فتنہ اور فساد ہے۔ اور چوتھا، اس کا عملی ثبوت ہمارے تباہ حال گھر ہیں۔ اس میں کوئی اگر مگر نہیں، یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ دنیا کی تمام پیچیدگیوں کو ایک بہت ہی سادہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے میں بدل دیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اطمینان بخش ہو سکتا ہے جو اپنے مسائل کی وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ جی، یہ انہیں ایک واضح دشمن یعنی نظام سے انحراف اور ایک واضح حل یعنی نظام کی طرف واپسی فراہم کرتی ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مختصر تحریر ایک فرد کے ذاتی فیصلوں کو پورے معاشرے کی حالت سے جوڑنے والا ایک طاقتور بیانیہ پیش کرتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ تحریر اپنے پیچھے ایک بہت بڑا اور شاید سب سے اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لیکن اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا؟ اگر ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے نتائج اتنے سنگین ہیں تو ایک عام انسان آج کی اس پیچیدہ دنیا میں یہ کیسے طے کرے کہ اس کا کون سا فیصلہ اسلامی نظام کے مطابق ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ مطلب کیریئر کا انتخاب کرتے ہوئے یا بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے ہر قدم پر یہ خوف کہ کہیں میرا فیصلہ فتنہ اور فساد کا باعث نہ بن جائے۔ بالکل، تحریر ایک گرینڈ یونیفائڈ تھیوری تو دیتی ہے لیکن روزمرہ زندگی کے لیے کوئی عملی گائیڈ بک فراہم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر دو مسلمان ہیں، دونوں کو نوکری کی پیشکش ہوئی ہے۔ ایک میں تنخواہ زیادہ ہے لیکن وقت کی پابندی سخت ہے، دوسری میں تنخواہ کم ہے لیکن خاندان کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے۔ کون سا فیصلہ اسلامی نظام کے مطابق ہے؟ اس کا جواب یہ تحریر نہیں دیتی۔ اور یہیں سے اس کی سادگی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ حقیقی زندگی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ جی، اور یہی وہ سوچ ہے جو یہ تحریر ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر زندگی کے ہر مسئلے کا حل ایک سادہ فارمولے میں موجود ہے جیسا کہ اس متن میں دعویٰ کیا گیا ہے، تو پھر اس فارمولے کو اپنی زندگی کے ان گنت اور پیچیدہ فیصلوں پر لاگو کرنے کا عمل کیا ہے؟ تحریر تشخیص تو کرتی ہے لیکن علاج کا تفصیلی نسخہ نہیں لکھتی۔ وہ ذمہ داری وہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتی ہے، اور یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ Don't forget to like, share and subscribe.
منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔